نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. واعلموا أنما غنمتم من شيء فأن لله خمسه. یہ 10واں پارہ یہاں سے شروع ہوتا ہے اور اس کے اندر بڑے احکامات بیان کیے گئے ہیں، خاص طور سے جہاد کے احکامات اس کے اندر بیان کیے گئے ہیں۔ مسلمان جب مکے میں تھے تو بڑی پریشانیوں کے ساتھ اور بڑی دشواریوں کے ساتھ زندگی گزار رہے تھے۔ پھر اللہ نے حکم دیا کہ تم ہجرت کر جاؤ، چنانچہ مدینہ منورہ کے اندر آ گئے۔ مسلمانوں کی تعداد تھوڑی سی اور یہاں یہود کے قبائل، عیسائیوں کے قبائل اور مشرکین یہ سب مل کر مسلمانوں کو پریشان کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، اور پریشانی کیا بلکہ ذہنی طور پر ٹارچر کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ خاص طور سے جو سب سے زیادہ تکلیف دہ بات تھی وہ یہ کہ مسلمان جو خواتین تھیں ان کا نام لے لے کر اپنے شعر اور شاعری میں ان کا تذکرہ کرتے تھے اور ان کے بارے میں بیان کرتے تھے۔ وہ بیچاری نیک مومن خواتین اپنے گھروں میں بیٹھی ہوئی سیدھی سادی، انہیں تو پتہ ہی نہیں کہ باہر کی دنیا میں کیا ہو رہا ہے، اور ان کا نام لے کر ان کے بارے میں بیان کیا جا رہا ہے، جھوٹی تہمتیں لگائی جا رہی ہیں، ان کے اوپر عاشقی کے قصے مڑھے جا رہے ہیں۔ حتیٰ کہ غضب تو اس وقت ہو گیا جب مدینے کے بازار میں ایک مسلمان کی ایک خاتون کچھ سامان خریدنے کے لیے گئی اور کچھ شرارت پسند یہودیوں نے اس کے برقعے میں ایک کانٹا سا لگا دیا پیچھے سے، اور جب وہ اٹھی تو اس کا پیچھے کا پورا کپڑا اٹھتا ہوا چلا گیا۔ یہ چیز مسلمانوں میں غیظ و غضب کی لہر ایک دوڑ گئی، لیکن چونکہ اللہ کا حکم تھا وہ اللہ کے حکم کے بغیر کچھ نہیں کر سکتے تھے۔ پھر اسی پر بس نہیں ہوا، یہ تو صورتحال تھی جو مسلمانوں کو اندر سے ٹارچر کرنے کی کوشش تھی۔ اس کے بعد ان یہودیوں کے قبائل نے کفار مکہ سے جا کر معاہدہ کیا اور ان سے کہا کہ آپ ہمارے ساتھ میں آئیے، ہم آپ کا ساتھ دیں گے۔ چنانچہ جب یہ تعداد آگے بڑھتی ہے تو اللہ رب العزت نے حکم دیا کہ اے مومنو، اب بس تمہارے اوپر ظلم کیا گیا ہے، اب تم ہتھیار اٹھاؤ اور تم جواب دو۔ اب مسلمانوں کی تعداد تو بہت تھوڑی سی ہے، قلیل تعداد، اور کفار کی تعداد بہت زیادہ ہے۔ مدینے کے اندر تین بڑے قبائل یہودیوں کے آباد ہیں اور نصارہ کے قبائل ہیں اور مشرکین ہیں، مسلمان تو ان کے درمیان میں بالکل گھرے ہوئے بہت تھوڑی سی جماعت۔ اللہ نے کہا تم ہرگز پریشان نہ ہو، کم من فئۃ قلیلۃ غلبت فئۃ کثیرۃ باذن اللہ۔ اے مومنو، کتنی ہی تھوڑی جماعتیں ہیں کہ جب وہ بڑی جماعتوں سے ٹکراتی ہیں تو اللہ کی مدد سے وہ غالب آ کر رہتی ہیں۔ اللہ تمہاری تعداد کو ان کفار کی نگاہوں میں بڑی بنا دے گا اور ان کی تعداد تمہاری نگاہوں میں کم کر دے گا، تمہارے دلوں کے اندر قوت ایمانی بھر دے گا، اور اللہ آسمان سے فرشتوں کو نازل کر دے گا اور ان کے دلوں کو خوف سے اور رعب سے اور بزدلی سے بھر دے گا۔ اے مومنو، تم اٹھ کھڑے ہو اور خبردار گھبراؤ نہیں، اللہ کی مدد تمہارے ساتھ ہے، تم اٹھو اور لڑ جاؤ ان لوگوں سے۔ اور یا ایھا الذین آمنوا اذا لقیتم فئۃ فاثبتوا، اور جب تمہاری جنگ ہو جائے ان لوگوں سے تو اپنے قدموں کو مضبوطی سے جما لو۔ واذکروا اللہ کثیرا، اور اللہ کو کثرت سے یاد کرو۔ تمہاری جنگ ان ہتھیار کی بدولت نہیں ہے، ہتھیار پر تو بھروسہ یہ کفار اور مشرکین کرتے ہیں۔ تمہارا معاملہ، تمہارا رابطہ تو اللہ کے ساتھ میں ڈائریکٹ جڑا ہوا ہے، وہی قوت ایمانی بھر رہا ہے اور وہی فرشتوں کو نازل کر رہا ہے۔ تم جب جمع ہو جاؤ اور اللہ کا خوب ذکر کرو، لعلکم تفلحون، یقیناً تم لوگ فلاح پاؤ گے۔ اور پھر ایسا ہی ہوا، اللہ کی وہ مدد سامنے آئی کہ اللہ نے حضرت جبریل علیہ السلام کو اور فرشتوں کے ساتھ اتار دیا، اور مسلمانوں کی وہ تھوڑی سی جماعت نے کفار کے پرخچے اڑا دیے۔ آپ اندازہ کر سکتے ہیں تاریخ کا کوئی بھی تاریخ نگار، بڑا دانشمند، چیمپئن، بڑا عقل مند، یہ
پیشن گوئی نہیں کر سکتا تھا، پیٹیشن نہیں کر سکتا تھا کہ مسلمانوں کی ایک تھوڑی سی جماعت قیصر اور کسرا کے پرخچے اڑا دے گی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اذا ہلک قیصر فلا قیصر بعدا واذا ہلک کسرا فلا کسرا بعدا۔ اے مومنو اٹھو تم، یہ قیصر ہلاک ہوگا اور اللہ کی قسم دوبارہ کوئی قیصر نہیں اٹھے گا، اور یہ کسرا ہلاک ہوگا اور دوبارہ کوئی کسرا نہیں اٹھے گا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ پیشن گوئی حرف بحرف پوری ہوئی۔ قیصر و کسرا کی طاقتیں ٹوٹ گئیں، رومن امپائر اور پرشین امپائر کے پرخچے اڑ گئے اور ان کی طاقتیں زمین سے نابود ہو گئی اور ختم ہو گئی، اور ان مٹھی بھر مسلمانوں نے یہ کام کیا۔ یہ اللہ کی مدد تھی، اور اللہ نے آگے فرمایا وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ، اور سنو مومنو، تجھ کو بتاتا ہوں تقدیر امم کیا ہے، شمشیر و سنا اول طاؤس و رباب ہے۔ آؤ ہم تمہیں بتائیں کہ قومیں کیسے ترقیاں کرتی ہیں اور پھر کیسے زوال پذیر ہو جاتی ہیں۔ جب تلوار اور سنان ان کے ہاتھوں میں ہوتا ہے تو بلندیاں طے کرتی ہیں، اور اس کے بعد جب عیش و عشرت آ جائے، ننگا پن آ جائے، برائیوں میں ڈوبنا آ جائے، تو پھر یاد رکھو کہ قومیں صفحہ ہستی سے مٹا دی جاتی ہیں، مانند خس و خاشاک ہو جاتی ہیں، جیسے سوکھی ہوئی گھاس کہ اس کا کوئی مقام نہیں رہتا، ہوائیں اسے اڑائی پھرتی۔ اللہ نے فرمایا کہ اے مومنو، اپنی طاقت کو پہچانو، وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ، اللہ کی اطاعت کرو، اس کے رسول کی اطاعت کرو، وَلَا تَنَازَعُوا، اور آپس میں جھگڑے مت کرو، فَتَفْشَلُوا، ورنہ تم ناکام ہو جاؤ گے، وَتَذْهَبَ رِيحُكُمْ، اور تمہاری ہوا اکھڑ جائے گی، وَاصْبِرُوا، اور صبر کرتے رہو، إِنَّ اللَّهَ مَعَ الصَّابِرِينَ، اللہ جم جانے والوں کے ساتھ ہے۔ مسلمان آپس میں جھگڑا نہ کرے، چھوٹی چھوٹی باتوں کو لے کر، ذرا ذرا سی باتوں کو لے کر۔ اے مسلمانوں، تم خود بتاؤ، تمہارے گھر کے اندر کوئی شخص بیمار ہو، اللہ نہ کرے، لیکن اگر کوئی بیمار ہو جائے اور تمہیں دوائی لانی ہو اور تم دوائی لانے کے لیے نکل پڑو، اور ایک دم سے کوئی آدمی تم سے جھگڑا کرنے لگے، تو کیا تم کھڑے ہو کر اس کے ساتھ جھگڑا کرو گے؟ تم بچو گے کہ نہیں، میرے ذہن میں وہ دوائی لانی ہے، کہیں ایسا نہ ہو کہ دوائی نہ ملے۔ اگر تم دیکھو گے کہ بہت بھیڑ ہے تو تم اس بھیڑ سے کترا کر چلو گے، تم اپنے ٹائم کو ضائع نہیں کرو گے۔ تمہارے اے مومنو، تمہاری نگاہوں میں آخرت ہے، اللہ کی رضا ہے، اللہ رب العزت کی جنت کا حصول ہے۔ تمہیں کہاں ان فرصت ہے کہ نالیوں کے اوپر جھگڑے کرتے پھرو، سڑک کے اوپر جھگڑے کرتے پھرو، خاندان کی چھوٹی چھوٹی باتوں کو لے کر آپس میں چپقلش کرتے پھرو، ذرا ذرا باتوں کو لے کر ایک دوسرے سے ناراض ہوتے پھرو، ذرا سی تحفے تحائف کو لے کر، کہا سنی کو لے کر، چھوٹی سی بات کو لے کر، کوئی شکوہ شکایت کو لے کر، ذرا سے غصے کو لے کر، کسی کے روٹھنے کو لے کر، تمہارے پاس یہ فرصت کہاں ہے کہ ان چیزوں کے لیے تم جھگڑے کرتے پھرو، کہ آپس میں لڑائیاں ہو جائے، سر پھٹول ہو جائے، دشمنیاں قائم ہو جائے، ایک دوسرے کے اوپر مقدمہ درج کرانے لگو، جھوٹے مقدمے درج کرانے لگو، نالی کے جھگڑوں کے اوپر تم FIR جا کر درج کرا دو کہ ہمیں قتل کرنے کی کوشش کی گئی، ہمیں مارنے کی کوشش کی گئی، جھوٹے مقدمے، جھوٹے FIR۔ یہ مسلمانوں کی شان نہیں ہے۔ اللہ نے فرمایا اگر یہ چیزیں تمہارے اندر آ جائیں گی تو پھر جان لو کہ تم ٹوٹ جاؤ گے، تم بکھر جاؤ گے، وہ جو طاقت ایمانی ہے وہ طاقت ایمانی تم سے رخصت ہو جائے گی۔ لہٰذا تم ہرے بھرے اور شاداب رہو، سوکھے پتوں کی طرح مت بنو۔ اللہ رب العزت نے یہاں پر بیان فرمایا ہے، پھر ان کافرین کا ذکر کیا ہے کہ شیطان مردود لوگوں کے ذہنوں کے اندر ڈالتا ہے، ان کفار کے اور مشرکین کے، کہ تم اٹھو اور ان مسلمانوں کا خاتمہ کرو۔ وَإِذْ زَيَّنَ لَهُمُ الشَّيْطَانُ أَعْمَالَهُمْ، اور شیطان ان کفار اور مشرکین کے کان میں جا کر کہتا ہے، سور پھونکتا ہے، اور بسا اوقات انسانی شکل میں آ کر باتیں کرتا ہے اور ان سے کہتا ہے کہ مسلمانوں کو ختم کرو، اور یہ کہتا ہے کہ لا غالب لکم، بس تم ہی جیتو گے، تم آگے بڑھو۔ وَإِنِّي جَارٌ لَكُمْ، اور میں تمہارا بڑا رفیق ہوں اور مددگار ہوں،
فلما تراءت الفئتان، اور پھر جب مومنوں کی یہ جماعت، مسلمانوں کی جماعت اور کفار کی جماعت آمنے سامنے ہو گئی، اور جب شیطان مردود نے اللہ کے فرشتے اترتے ہوئے دیکھ لیے تو پیٹ پھیر کر بھاگا، نکص علی عقبیہ، پیٹ پھیر کر بھاگا، وقال انی بریء منکم، اور کہنے لگا میرا تم سے کوئی تعلق نہیں ہے، انی اری ما لا ترون، مجھے وہ دکھائی دے رہا ہے جو تم لوگوں کو دکھائی نہیں پڑتا۔ پھر اللہ نے ذکر کیا ہے وَلَوْ تَرَى إِذْ يَتَوَفَّى الَّذِينَ كَفَرُوا الْمَلَائِكَةُ يَضْرِبُونَ وُجُوهَهُمْ وَأَدْبَارَهُمْ، کاش کہ تم دیکھتے کہ جب ان کفار اور مشرکین کی فرشتے روحیں قبض کرتے ہیں تو کس بری طرح سے قبض کرتے ہیں، ان کے چہروں پر مارتے ہیں اور ان کی پیٹھ پر مارتے ہیں اور کہتے ہیں ذوقوا عذاب الحریق، یہ آگ کا عذاب تم چکھو۔ اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا، یہ 11واں پارہ ہے ہمارے سامنے، ایک چیز اور رہ گئی ہے 10ویں پارے کی ایک آیت اور رہ گئی ہے، یریدون ان یطفئوا نور اللہ بافواہہم ویأبی اللہ الا ان یتم نورہ ولو کرہ الکافرون، یہ کفار اور مشرکین سب مل کر اسلام کے روشن چراغ کو بجھانا چاہتے ہیں، مگر اللہ یہ چاہتا ہے کہ یہ چراغ جلتا رہے، کافروں کو کتنا ہی ناپسند کیوں نہ ہو۔ یہ جو حالات کبھی مسلمانوں پر آتے ہیں ہر دور میں آئے ہیں، ان حالات سے کبھی سراسیمہ نہ ہو اور پریشان نہ ہو، یہ چاہتے ہیں کہ پھونکوں سے مار مار کر ان دیوں کو، اسلام کے دیے کو بجھا دے، اور اللہ چاہتا ہے کہ یہ دیا روشن رہے، یہ دیا ہمیشہ روشن رہے گا۔ اسلام کی فطرت میں قدرت نے لچک دی ہے، اتنا ہی یہ ابھرے گا جتنا کہ دباؤ گے، یہ اسلام مٹنے والا نہیں ہے، یہ اسلام اسی طرح سربلند ہوتا رہے گا۔ بڑے بڑے لوگ اسلام جو اسلام کے مخالف تھے، اسلام کے دشمن تھے، انہوں نے آگے بڑھ کر اسلام کو قبول کیا۔ کوئی دن ایسا نہیں گزرتا ہے جس دن لوگ اس اسلام کو اپنے سینے سے لگاتے نہ ہو اور اللہ کی اور اس کے رسول کی پناہ میں آتے نہ ہو اور دین اسلام کو قبول نہ کرتے ہو، کوئی دن نہیں گزرتا ہے۔ ہم مسلمان خس و خاشاک کی طرح ہیں، ہم سوکھے ہوئے پتوں کی طرح ہیں، ضرورت ہے کہ ہم اپنی جڑوں کو پانی دیں اور اپنے آپ کو سرسبز کریں اور اپنے سینے کو ایمان سے منور کریں۔ 11واں پارہ ہے، یہاں پر اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا ہے ان اللہ اشترى من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ، بے شک اللہ نے مومنین سے ان کے نفس کو اور ان کی جان اور مال کو اللہ نے خرید لیا ہے کہ اس کے بدلے میں اللہ تمہیں جنت دے گا۔ ہم لوگ کیا ہیں؟ اس دنیا کے اندر رہ رہے ہیں، یہ ہماری جان، ہمارا مال، یہ سب اللہ کا ہے، اللہ نے خرید لیا ہے ہمیں کہ ہم تمہیں جنت دیں گے۔ کیا تمہیں جنت پسند ہے؟ کیا تم جنت الفردوس چاہتے ہو؟ اگر چاہتے ہو تو پھر ہماری مرضی کے مطابق زندگی گزارو، اس جسم کے اوپر پھر تمہارا نہیں ہمارا حق ہے، تمہارے مال پر پھر تمہارا نہیں ہمارا حق ہے، پھر تم اس مال کو وہاں خرچہ کرو جہاں ہم کہیں، مال کو وہاں سے کماؤ جہاں ہم کہیں، جس مال کو ہم روک دیں اس مال سے تم ٹھہر جاؤ، اور جس طرح ہم تم سے عبادت کرنے کو کہہ دیں اس طرح عبادت میں جھک جاؤ۔ تمہاری جان، تمہارا مال اگر تم نے اللہ کے لیے دے دیا تو پھر سمجھ لو کہ تمہارے لیے اللہ رب العزت کی عنایتیں ہیں، نوازشیں ہیں اور اس کی جنت ہے۔ یہ اللہ کا وہ وعدہ ہے، یقاتلون فی سبیل اللہ فیقتلون ویقتلون، یہ مسلمان مومنین اللہ کی راہ میں جنگ کرتے ہیں، اپنے جسموں کو لے کر نکلتے ہیں، قتل کرتے بھی ہیں اور قتل ہوتے بھی ہیں۔ وعدن علیہ حقا، اللہ نے ایک وعدہ کر رکھا ہے جو تورات میں بھی تھا، انجیل میں بھی ہے، انجیل میں بھی تھا اور قرآن پاک میں بھی ہے۔ وہ وعدہ یہ ہے کہ اللہ ان کو جنت دے گا۔ زمین پر تمہارا خون گرنے سے پہلے اللہ قبول کر لیتا ہے، موت کی سختیوں کو اٹھا لیتا ہے۔ تم اپنی آنکھوں سے دیکھتے ہو کہ ایک بم کا دھماکہ ہوا اور جسم کے فرق سے اڑ گئے، کوئی تکلیف نہیں ہوتی۔
تم دیکھتے ہو کہ تلوار کی ایک ضرب آئی اور گردن کو کاٹ کر اس نے رکھ دیا، کوئی تکلیف نہیں ہوتی۔ اللہ ان تکلیفوں کو اٹھا لیتا ہے، تمہارا خون کا قطرہ زمین پر گرنے سے پہلے اللہ اسے قبول کر لیتا ہے۔ حضرت انس بن نضر رضی اللہ تعالیٰ عنہ غزوہ احد کے اندر زمین پر لیٹے ہوئے ہیں، بدن کے اوپر زخم ہے، کچھ مسلمان ادھر سے گزرتے ہیں، دیکھ رہے ہیں کہ مسکرا رہے ہیں وہ۔ انہوں نے کہا آپ مسکرا کیوں رہے، کیا ہوا، کچھ کہنا ہے؟ انہوں نے کہا واللہ انی لا اجد ریح الجنت وراء احد، اللہ کی قسم اس احد پہاڑ کے پیچھے سے جنت کی خوشبو عطر بیز ہوائیں آ رہی ہیں۔ دنیا میں رہتے ہوئے آنکھیں کھلی ہوئی ہیں اور اللہ نے جنت کی ہوائیں ان پر چلا دی، ہواؤں کی خوشبو انہوں نے محسوس کر لی۔ چند سیکنڈ میں، تھوڑی دیر کے بعد ان کی روح پرواز کر جائے گی، فرشتے آئیں گے اور اس روح کو لے کر عالم برزخ کی طرف چل دیں گے۔ لیکن اللہ نے اپنے اس مومن کو دکھا دیا کہ جنت کی خوشبو اسی دنیا کے اندر اسے محسوس ہو رہی ہے اور وہ دوسروں سے بتا بھی رہا ہے۔ التائبون العابدون الحامدون السائحون الراکعون الساجدون، مومنین، وہ مومنین جو اللہ کی بارگاہ میں توبہ کرنے والے ہیں، اللہ کی حمد و اللہ کی عبادت کرنے والے ہیں، اللہ کی حمد و ثنا بیان کرنے والے ہیں، اور زمین پر اللہ کے لیے گھومنے والے ہیں، اللہ کی راہ میں نکلنے والے ہیں، رکوع میں ہیں، سجدے میں ہیں، الامرون بالمعروف، امر بالمعروف کرنے والے ہیں، والناہون عن المنکر، برائیوں سے لوگوں کو روکنے والے ہیں، والحافظون لحدود اللہ، اور اللہ کی حرام کردہ اشیاء کی حفاظت کرنے والے ہیں، اس کو پانے والے نہیں ہیں، حرام چیزوں میں پڑنے والے نہیں ہیں۔ وبشر المؤمنین، مسلمانوں کو بشارت سنا دیجئے اے نبی، جنت کی بشارت ہے ایسے لوگوں کے لیے۔ ما کان للنبی والذین آمنوا ان یستغفروا للمشرکین، لیکن یہیں پر یہ بات روشن ہو جائے، مومنین کے لیے جنت کا وعدہ کیا جا رہا ہے، جنت سجائی گئی ہے مومنین کے لیے، لیکن ٹھہر جاؤ، نبی کے لیے اور تمام مسلمانوں میں سے ہر ایک مسلمان کو یہ بات کہی جا رہی ہے، نبی کے لیے اور مومنین کے لیے اس بات کی اجازت نہیں ہے کہ وہ مشرکین کے لیے مغفرت کی دعا کریں، وَلَوْ كَانُوا أُولِي قُرْبَىٰ، چاہے وہ ان کے رشتہ دار ہی کیوں نہ ہو، مِن بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُمْ، جبکہ ان کو واضح طور پر پتا ہو چکا ہے، انہم اصحاب الجحیم، کہ یہ سب کے سب جہنم میں جائیں گے۔ مومن اور کافر اور مشرکین جب تک زندہ ہیں آپ ان کے لیے ہدایت کی دعا کیجئے، لیکن جب وہ مر گئے تو چاہے رشتہ دار ہی کیوں نہ ہو ان کے لیے مغفرت کی دعا کرنا جائز نہیں ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو طالب کے سامنے جب اسلام پیش کیا، جیسا کہ مسلم کی روایت ہے، بخاری کی بھی، جب پیش کیا تو انہوں نے کہا کہ میں اپنے باپ عبد المطلب کے دین پر مر رہا ہوں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے، عزیز چچا بے انتہا محبت کرنے والے اس دنیا سے جا رہے ہیں۔ انہوں نے کہا چچا جان میں آپ کے لیے مغفرت کی دعا کرتا رہوں گا۔ فوراً یہ آیت نازل ہوئی کہ اے نبی ہرگز نہیں، ابو طالب تمہیں بہت پیارے ہیں، بہت پیارے ہیں، ٹھیک ہے، لیکن تمہیں اجازت نہیں ہے کہ تم مشرک کے لیے مغفرت کی دعا کرو، لہذا جس کا انتقال ہو گیا شرک کی حالت پر اس کے لیے مغفرت کی دعا کرنا جائز نہیں ہے، چاہے وہ تمہارے رشتہ دار ہی کیوں نہ ہو۔ اللہ رب العزت نے فرمایا، یہ 11ویں پارے کی دوسری آیت جو ہے، قُلْ يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِن كُنتُمْ فِي شَكٍّ مِّن دِينِي، اے نبی آپ یہ کہہ دیے کہ اے لوگو اگر تم کو میرے دین کے بارے میں شک ہے تو سنو، یہ مجال شک نہیں ہے، دین شک کے لیے نہیں ہے، یقین کے لیے ہے۔ میں ہرگز عبادت نہیں کروں گا اللہ کی چھوڑ کر کسی اور کی۔ اچھی طرح اپنے دماغ میں بات بٹھا لو، مسلمان تعداد میں کمزور ہے، ٹھیک ہے، ہم جنگ کرنا نہیں چاہتے، لیکن اگر تم یہ سوچتے ہو کہ مسلمان ڈر جائیں گے، خوف میں آئیں گے، اور ہم نبی سے یہ کہیں کہ اے نبی اب آپ ان مسلمانوں کو لے کر کہاں ہم سے جنگ کریں گے، عرب اور عجم سے جنگ کریں گے، تو کان کھول کر سن لو، ہرگز ہرگز یہ نہیں ہوگا، میں اللہ کے علاوہ کسی دوسرے کی عبادت کر نہیں سکتا۔ وَلَكِنْ أَعْبُدُ الَّذِي، اعبد اللہ، میں اس اللہ کی عبادت کرتا ہوں، اس اللہ جل جلالہ کی عبادت کرتا ہوں،
جو لوگوں کو موت دیتا ہے. وَأُمِرْتُ أَنْ أَكُونَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ، اور اللہ نے مجھے حکم دیا ہے کہ میں مومن ہو جاؤں. وَأَنْ أَقِمْ وَجْهَكَ لِلدِّينِ حَنِيفًا، اور ہر ایک سے کٹ کر یکسو ہو کر دین کے اوپر قائم رہو. وَلَا تَكُونَنَّ مِنَ الْمُشْرِكِينَ، اور اے نبی تم ہرگز مشرکوں میں سے مت ہونا. وَلَا تَدْعُ مِن دُونِ اللَّهِ مَا لَا يَنفَعُكَ وَلَا يَضُرُّكَ، اور تم ہرگز مت پکارنا اللہ کو چھوڑ کر ایسے شخص کو جو نہ نفع پہنچا سکتا ہے نہ نقصان پہنچا سکتا ہے. فَإِن فَعَلْتَ، اور اگر تم نے پکار لیا، فَإِنَّكَ إِذًا مِنَ الظَّالِمِينَ، تب تم نہایت ظالم میں سے شمار ہو جاؤ گے. سنو، وَإِن يَمْسَسْكَ اللَّهُ بِضُرٍّ، اگر اللہ کسی کو کوئی تکلیف پہنچانا چاہے تو اس تکلیف کو اللہ کے علاوہ کوئی دور نہیں کر سکتا، اور اگر وہ کوئی خیر پہنچانا چاہے تو اس کے خیر کو کوئی دور نہیں کر سکتا. وہ جسے چاہتا ہے اپنے بندوں میں سے خیر دیتا ہے، اور وہ بڑا غفور الرحیم ہے. اے نبی آپ یہ کہہ دیجئے، اے تمام کے تمام لوگوں، اللہ کی جانب سے حق آ چکا. اب اگر کوئی ہدایت کا راستہ اختیار کرے گا تو وہ اپنے لیے اختیار کرے گا، اور اگر کوئی گمراہی کا راستہ اختیار کرے گا تو وہ اپنے آپ میں گمراہ ہوگا، اور میں تمہارے اوپر کوئی نگراں نہیں ہوں. وَاتَّبِعْ، اور اے نبی تم پیروی کرو، مَا یوحیٰ الیک، جو تمہارے اوپر وحی کی جا رہی ہے. وَاصْبِرْ، اور صبر کے کام لو، جمے رہو. حتیٰ یحکم اللہ، یہاں تک کہ اللہ فیصلہ کر دے. وَهُوَ خَيْرُ الْحَاكِمِينَ، اور وہ بہترین فیصلہ کرنے والا ہے. اللہ رب العزت ہم کو اور آپ کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.